اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، وہ ہے روزہ افطار کا ثواب۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ہمارے دین اسلام میں بھی مومنین کو کھانا کھلانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا اب ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں مغرب کی نماز کے بعد کسی مومن کو کچھ کھلانا یا پلانا روزہ افطار کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے، بہت زیادہ ثواب بھی ہے اس کا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کو روزہ افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے تو خداوند عالم اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا اسی وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایک نصف خرمے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی پلانے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا بہت زیادہ دوسروں کو روزہ افطار کرانے کی تاکید کی گئی ہے، اور جب روزہ افطار ہم کریں تو اس وقت ہم سورہ انا انزلنا پڑھیں، اور اس کے علاوہ گرم پانی یا کسی میٹھی چیز کے ذریعے سے ہم روزہ افطار کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین چیز جس کو روزے دار کو روزے کے وقت جو استعمال کرنا چاہیے وہ ہے میٹھی چیز، یا پھر کشمش کے ذریعے سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال خرمے کے ذریعے سے روزہ افطار کرے یا کرائے تو خداوند عالم اسے ایک نماز کے ثواب میں 400 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام دودھ سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے، اور اس چیز کو مستحب سمجھتے تھے۔ لہٰذا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جو یاد آ رہی ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پانی سے روزہ افطار کرنے سے دل کی گندگی، کثافت سب دھل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں تو جو ہمارے دلوں کے اندر برائی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے دلوں سے دھل جائے گی۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر ہم عمل کرنا ہے۔ لیکن بعض مومنین ایسے ہیں کہ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نے اس چیز کی بہت زیادہ ممانعت کی ہے، اور ہمارے امام معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ ہمارے امام معصومین علیہ السلام گرم پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو وہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے روزے دار کا ثواب ہے۔ اب امام کے اس قول پر اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں تو ہم بالکل روزے کے جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز واجب عمل کی جگہ پر مستحب عمل اس چیز کو پر نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا اب ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے میں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور گراف ایجنسی کو بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے، خصوصاً روزہ افطار کرتے وقت ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔